السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام کے تحت حاضر ہوں۔ یہ پروگرام جو زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں سوال جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ سلسلہ روزانہ حجت اسلام والمسلمین مولانا سید حسین رضوی صاحب قبلہ قراربی پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اس پروگرام کا ہدف، اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، آپ وہ سوالات کریں اور اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ یقیناً ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور شرعی مسائل کو دریافت کرتا رہے۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم آج کے اس پروگرام کے مہمان عالم دین حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید حسین رضوی صاحب قبلہ قراربی کا آپ سب کی جانب سے اور اپنی طرف سے میزبانی خدا پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب سید فخر الحسن رضوی صاحب۔ میں ان کے خاندان کے مرحومین کے اسما لے رہا ہوں، آپ کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیجیے۔ سید امیر حسن ابن قاضی حسین، کنیز بانو بنت عبادت حسین، سید شمس الحسن مرحوم ابن امیر حسن، سید حمد الحسن مرحوم ابن امیر حسن، سید علم الحسن مرحوم ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین ابن اطوار حسین اور سید اختر حسین ابن حمید حسین۔ ان کے علاوہ اس پروگرام میں زینبیہ ٹرسٹ کی بھی شمولیت رہتی ہے، لہذا گزارش گزار ہوں اور مرحوم مغفور جناب ثاقب حسن رضوی ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی اور مرحوم عابس حسن رضوی ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی کی روح کو بھی آپ ہدیہ فرما دیں۔ آئیے یہیں سے پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین، چونکہ ہمارے پروگرام کا دستور یہ ہے کہ ہم یومیہ دعا ابدات خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا دعا کی تلاوت فرمائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ جاری ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مولانا جو دعا پیش کر رہے ہیں اسے بھی سنیں، اس کی وضاحت بھی سنیں اور اس کے بعد پھر آپ کال کریں۔ حضور آج 12ویں ماہ مبارک رمضان، آج کی دعا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين الذين أنقذ الله عنهم القصة وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمنني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك یا عصمت الخائفین۔ خدایا، آج کے دن مجھے پردہ پوشی اور تحفظ اور عفت سے آراستہ فرما دے، مجھے قناعت اور کفایت کا لباس عطا فرما دے، مجھے عدل اور انصاف پر آمادہ کر دے اور ہر اس چیز سے امان دے دے جس سے میں خوف زدہ ہوں۔ اے خوف زدہ لوگوں کے پناہ دینے والے پروردگار،
اس دعا میں سب سے پہلی چیز ہے زینی فیہ بالستر والعفاف، مجھے زینت دے دے پردے کے ذریعے سے اور عفت کی بنیاد کے اوپر. یعنی ایک مرد مومن عفت سے زیادہ اس کے لیے کوئی دوسرا زیور نہیں ہے، پاک دامنی سے بہتر اس کے لیے کوئی اور سجاوٹ کی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْکَفَافِ، قناعت اور کفایت شعاری کے لباس میں ہمیں ملبس فرما دے. وَاحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، پروردگار ہمیں عدل و انصاف کرنے پر آمادہ فرماؤ. اور وَآمِنْنِ فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ، اور مجھے ہر اس چیز سے امن و امان میں قرار دے جس سے میں خوف زدہ ہوں. یہاں کے اوپر دعا کا ہر فقرہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بندہ بذات خود کچھ نہیں ہے، خداوند عالم نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سے اسے ستاریت اور عفت کا لباس پہنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ خدا کی بارگاہ میں اگر ستاریت کے تعلق سے اس پر خدا کا احسان نہ ہوتا، بقول حدیثوں کے روایتوں کے کہ کوئی آدمی کسی کی نماز جنازہ نہ، یعنی خداوند عالم نے ہم سب کے گناہوں کو ایک دوسرے سے چھپا رکھا ہے. لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار جس طریقے سے تو نے ہمیں دنیا میں آبرو کے ساتھ رکھا ہے، آخرت میں بھی ہمیں ہمارے گناہوں کی نمائش نہ کر کے ہم پر رحم و کرم فرما اور ہمیں عرصہ محشر میں رسوا نہ کرے. دوسری بات ہے وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْکَفَافِ، قناعت کا لباس. قناعت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. اور کفاف یعنی کفایت شعاری تو تقریباً قناعت ہی سے ماخوذ ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہترین نعمت ہے. پروردگار ہمیں لباس قناعت اور لباس کفایت پہنا دے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے حساب کی دولت مانگتے ہیں، بے حساب چیزیں مانگتے ہیں، بے حساب سہولتیں مانگتے ہیں. ایک واقعہ ہے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں پیاس لگی. ایک چوپان کو اپنی بھیڑوں کو چراتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس سے دودھ کا مطالبہ کیا، اس نے دودھ دینے سے انکار کیا. آپ نے اسے دعا دی کہ خدا تجھے بے حساب دولت سے نوازے. آگے بڑھے، ایک دوسرے چوپان تک پہنچے. اس نے مطالبہ کیا، اس نے پانی بھی دیا، دودھ بھی دیا اور شایان شان مہمان نوازی بھی کی. آپ نے اس کو دعا دی کہ خداوند عالم تمہیں بے قدر کفاف دولت اور سہولت سے نوازے. اصحاب کو بڑا عجیب لگا کہ جس آدمی نے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کو تو بے شمار دولت کی دعا دی
اور جس نے اتنی زحمت اٹھائی اس کے لیے لفظ کفاف استعمال کیا، یعنی تمہارے ضرورت کے مطابق۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ سہولت کا ہونا یہ اچھی چیز ہے، لیکن بے حساب سہولت، بے حساب دولت یہ آدمی کے لیے ہانسی کا پھندا ہے۔ یعنی اگر بہت زیادہ دولت آ بھی جائے تو لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے ہیں، خالی گن گن کے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ان کو ایک دو روٹی میں، ایک دو جوڑے لباس میں، اور سر چھپانے کی جگہ گھر میں، اس کے علاوہ وہ استعمال نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ان کے نامہ عمل میں تو لکھا جائے گا کہ انہیں قارون جیسا خزانہ دے دیا گیا تھا، لیکن جس طریقے سے قارون اپنے خزانے سے استفادہ نہیں کر سکا، اسی طریقے سے جس کو بے پناہ دولت اور ثروت دی گئی ہے وہ بھی اپنی دولت سے بے پناہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اصل دعا یہ ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارے کام آئے اور تمہارے مصرف میں آ جائے۔ تم جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دولت، وہ سہولت جو ہمارے کام آ جاتی ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہمارے لیے وسیلہ زندگی نہیں ہے۔ آخر میں آمن فی ہے من کل ما اخاف، پروردگار ہر وہ چیز کہ جس سے میں خوف زدہ ہوں اس سے مجھے امن و امان میں قرار دے۔ گویا آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کا یہ فقرہ سامنے رکھا گیا ہے کہ پروردگار یہ وبائی امراض، یہ مہلک اور موذی مرض جو پوری کائنات بشریت کے لیے چیلنج ہے، مالک اس سے پوری انسانیت ڈری ہوئی ہے۔ ہم سب کو اس انسانیت سوز اور مہلک بیماری سے اپنی عصمت کے ذریعے سے، اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے نجات عنایت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی خیر ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی دعا جو مولانا موصوف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور تفصیل کے ساتھ دعا کی وضاحت فرمائی۔ اور جیسا کہ مولانا نے عرض کیا کہ ہمیں قانع رہنا چاہیے، پروردگار چاہتا ہے کہ انسان قناعت پسند ہو، اور قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو ساری نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہم ایک ساتھ استعمال کریں، بلکہ جتنی ضرورت ہے بس اتنی استعمال کریں اور اسی پر شکر پروردگار بجا لیں۔ آئیے ناظرین، ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے، اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ میں پہلا سوال لے لیتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب سے مجھے سوال پوچھنا تھا۔ جی جی مجھے یاد نہیں کہ میری کتنی نماز قضا ہے، تو میں ہمیشہ تو قضا پڑھتی ہوں، جی مجھے آتی نہیں، تاکہ اب میں بیٹھ کے بھی پڑھتی رہتی ہوں، تو ویسے ہی پڑھتی رہوں یا کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کتنی قضا ہے آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہیں؟ ہلو جی ہلو آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہیں؟ ہلو جی شاید جی آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہلو آپ سوال پوچھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہلو ہلو جی آپ سوال پوچھیے۔ ہلو ہلو جی آپ کی آواز تو ہم تک آ رہی تھی، شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ آپ دوبارہ کال کریں تو ممکن ہے کہ آپ کی آواز ہم سن سکیں، ہماری آواز آپ سن سکیں۔ ناظرین ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا سلسلہ بڑا خراب ہے،
اور کب فیل ہو جائے کچھ بھروسہ نہیں ہے. ہر شخص ہر جگہ پریشان ہے نیٹ کے ذریعے, اور ہمارا یہ پورا چینل نیٹ سے ہی چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے یہ سرور بیس چینل ہے, لہذا کہیں کہیں اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ. ہلو 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 ہلو, ہاں جی, آپ کو میں نے بتایا نا وہ سوال ایک میرا ہے. دوسرا سوال یہ ہے. ہلو, جی جی پوچھیے. ہاں, دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو ہے نا جو لپیٹ کے لے کے جا رہے ہیں کچھ پٹے سے, تو میں بہت گھبرا گئی ہوں. تو ابھی میں اس کے لیے کیا کروں, وہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. کس سے لپیٹ کے لے جا رہے ہیں؟ وہ پٹے سے, ایسا وہ تخت تھا اس پہ پٹے پہ باندھ کے لے کے جا رہے تھے. کسے؟ یعنی جس کو خواب میں دیکھی تھی نا ان کو. تو مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا بات ہے, اس کے لیے میں کیا کروں اس کے لیے. چلیے, نماز آپ کی جو قضا ہے وہ آپ بیٹھ کے ادا کرتی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اور کتنی قضا ہے یہ نہیں پتا؟ یہ نہیں پتا ہے, میں بہت ٹائم سے پڑھ رہی ہوں. جب پہلے کھڑے رہ کے بھی پڑھ سکتی تھی تب. ہاں نہیں, بہتر ہے بہتر ہے, انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بمبئی سے. ٹھیک, اور دوسرا وہ خواب کی بتائی وہ بھی بہتر ہاں, ہے, مولانا آپ بمبئی. کو مطمئن کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. ہاں, خدا. ناظرین ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے. ہمارا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے 9769762124. اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور کال کر کے ابھی سوالات درج کرائیں. اب ہم آپ کے سوالات کے منتظر ہیں. ہمارے پاس آپ کے سوالات آئیں گے, ہم مولانا خدمت میں پیش کریں گے اور مولانا اس کے جوابات دیں گے. تو ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی کال کیجئے. شرم نہ کیجئے, تکلف نہ کیجئے. شرعی مسائل پوچھنا ہمارا دینی فریضہ ہے, لہٰذا اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کسی قسم کا بھی سوال پوچھ سکتا ہے. ہم تو بیٹھے ہی ہیں آپ کی خدمت کے لیے, اور مولانا تو مسلسل جواب دیتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مولانا کے بھی جوابات دیتے ہیں. تو جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی کال. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. جی مجھے پوچھنا ہے, میرے موبائل میں شیعہ پریئر اذان ٹائم ہے, تو اس میں جو ہم ناگپور سے بول رہے ہیں جی جی, اس میں شیعہ پریئر اذان ٹائم ہے, تو ناگپور کا ٹائم سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے یا پھر زوال ٹائم پہ نماز پڑھنا چاہیے یا پھر اس میں جب اذان ہوتی ہے اس وقت پر نماز پڑھنا چاہیے؟ کون سی نماز؟ واجب نماز, فجر, ظہر, اثر اور مغرب عشاء. تو آپ جہاں ہیں وہاں کا وقت الگ ہے اور موبائل پہ وقت الگ ہے؟ جی نہیں, موبائل میں اصل میں نا ظہر کا ٹائم تھوڑا الگ آتا ہے, اس میں ٹھیک ہے. تھوڑا 15-20 منٹ پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے ظہر کا. تو ہمیں ظہر کا یعنی کس وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے, موبائل کے اذان کے حساب سے یا پھر 12:30 بجے؟ بہتر بہتر, انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں, خدا حافظ. ہم ناگپور سے بول رہے ہیں. جی بالکل, آپ ناگپور سے بول رہی ہیں. آپ سوالات روز آتے رہتے ہیں اور آج آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے, یہ ہمیں اچھا لگا. خدا حافظ. ناظرین ایسے ہی جب کلیئر واضح ہو تو ہمیں سوال سننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور آپ سوال پیش کر سکتے ہیں. گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ جب بھی کال کیجئے تو چیک کر لیجیے آپ, اگر نیٹ آپ کا اچھا ہے تو سوال بھی آسانی سے اور کلیئرلی آئے گا. آئیے, جب تک ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ناظرین کہ زینبیہ چینل جو 24 گھنٹہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اس کے کچھ خصوصی پروگرامز ماہ مبارک رمضان میں ترتیب دیے گئے ہیں. روزانہ دوپہر میں 1:30 بجے سے 2 بجے تک ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں
इस प्रोग्राम के तहत हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब बनारस से हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं और ये प्रोग्राम रोजाना बराह रास्त नश्र किया जाता है जनबिया चैनल के जरिए। लिहाजा आप दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे तक इस प्रोग्राम को जरूर इस्तेमाल करें। दोपहर के बाद शाम को 5 बजे से 6 बजे तक ये मेजबानी और खुदा का प्रोग्राम रोज पेश किया जाता है जो सवाल जवाब पर मबनी है। आप इसे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद 6:30 बजे ईरान से हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अलहाज मौलाना सैयद शाह अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला माह मुबारक रमज़ान के फर्ज हमारे हवाले करते हैं। लिहाजा आप से गुजारिश है कि आप नमाज पैन के बाद 8 बजे से 9 बजे तक हमने मजालिस का सिलसिला रखा है। ये मजालिस उन मरहूमीन के साले सवाब के लिए हो रही हैं जिसके लिए हम सोयम 40वां बरसी इसाले सवाब लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी अपने मरहूमीन के लिए मजालिस कराना चाहें तो आप जनबिया चैनल से या बराह रास्त हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आज की मजलिस में हुज्जत इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन साहब क़िबला लखनऊ से खिताब फरमाएंगे। आप इस मजलिस को भी जरूर करें। हमारा नंबर आपके पास मौजूद है स्क्रीन पे 9769762124। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सवाल आप जो आ गए हैं हुजूर हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं और फिर आगे बढ़ेगा। एक सवाल है हुजूर के जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में सजदे की हालत में जाते हैं तो हमारी आंख कभी कभी बंद हो जाती है। क्या सजदे की हालत में आंख बंद करके सजदा करना दुरुस्त है? अगरचे आंख बंद होने की वजह से नमाज में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आंख बंद नहीं होनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए। यानी तमाम नमाज में आंखों को खुला रखना चाहिए, चाहे रुकू में हो, चाहे सजदे में हो, चाहे क़याम। जी। हम नमाज पढ़ने खड़े हुए, हमने अजान की नीयत की, अजान कहना शुरू किया और इत्तेफाक से ख़त्म सलाह निकल गया मुंह से। अब हम क्या करें? क्या उसको हम कंटिन्यू समझें? क़यामत सलात को छोड़ करके अजान मुकम्मल करें। उसको छोड़ दें और बाकी अजान मुकम्मल करें और दुआ अजान पढ़ें। जी। बच्ची पर रोजा वाजिब हो गया है मगर रोजा रखा, सहर नहीं खाया था, दोपहर के बाद उसकी हालत खराब होने लगी। माँ ने कहा रोजा तोड़ दो, बाप ने कहा बेटा अगर आप बर्दाश्त कर सकती हो तो बर्दाश्त कर लीजिए। उसने कुछ देर और बर्दाश्त किया और उसके बाद उसकी कैफियत और ज्यादा खराब होने लगी। अब क्या होना चाहिए? मैं एक कॉल ले लूं हुजूर, उसके बाद आप जवाब दें। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो होठ हिलना चाहिए क्या मुंह बंद करके भी पढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हमारा दांत दर्द दे रहा है तो रोजा में क्या हम वहाँ पर दवा लगा सकते हैं क्या? और एक सवाल ये है कि जो थोड़ा माह रमजान से हटकर है, थोड़ा कि गुस्से में जो कसम खा ली, कसम मतलब बाय मिस्टेक खा ली वो कसम, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छी बात। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह शिफा दे आपको। जी जी, मैं सवाल पूछा था बच्ची के हवाले से। देखिए, अगर बच्ची पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो इतनी देर उसे अजियत नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम उतनी ही तकलीफ देता है जितना इंसान में कुव्वत बर्दाश्त हो। कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा वो किसी को तकलीफ नहीं देता है, किसी को ड्यूटी अंजाम देने के लिए नहीं कहता। लिहाजा अगर बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो पहले ही उसे दवा वगैरह खिला देनी चाहिए थी।
تاکہ بچی کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو. اور اگر بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں کھولیں گے، ہم برداشت کریں گے؟ دیکھیے اس میں ضد کرنے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار پر روزہ نہیں. ہاں، ضد نہیں، وہ خواہش اور جذبہ کہ نہیں ہمارا روزہ پورا ہو جائے. دیکھیں روزہ وہی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو. ٹھیک. اگر بچی کو تکلیف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے. بہتر. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک خاتون کا سوال ہے حضور کہ ہماری نمازیں تو قضا ہیں اور کتنی قضا ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہے. ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی کھڑے ہو کے جب پڑھنے کی صلاحیت تھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اب نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ادا ہو جائیں گی بیٹھ کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کتنی نمازیں قضا ہیں ان کا آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ آپ کی عمر کیا ہے اور پھر 9 سال اس میں سے مائنس کر کے یعنی کتنا جو ہے وہ آپ کی نماز قضا ہے. اور کھڑے ہو کر کے جب پڑھ سکتی تھی پڑھتی تھی اور اب بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں. اتنا پڑھ لیں کہ یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ ان کی نماز قضا نہیں ہے. بہتر ہے. اگلے سوال کا. ہلو. ہلو وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، میری آواز پوری ہے، پہلے سے بچپن سے نہیں سوچا ہوں. جی 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 فرمائیے. نہیں میری آواز ہے، میری بچپن میں میری آواز نہیں بیٹھی ہے، بچپن سے پیدا ہوا ہم قرآن پڑھتا پوری میری الفاظ تھوڑا صحیح نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے ذرا سے آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی جی سوال ہے؟ بتائیے. اور بھی کریے تو واقعی. خدا حافظ. خدا حافظ. اگلا سوال ہے حضور کہ نے خواب دیکھا کسی کو تخت پہ لپیٹ کر اور باندھ کر کے اس سے رسی سے لے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد ہماری جان چھوٹ گئی، ہم بہت پریشان ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی. ہم اس سلسلے میں معذرت چاہتے ہیں. اگلا سوال لے لیتے ہیں حضور کے. ناگپور سے سوال ہے کہ اذان کا جو وقت ہے ہمارے فقہ کے مطابق، فقہ جعفری کے مطابق، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے موبائل پہ اذان آتی ہے. نماز ہم کیسے پڑھیں؟ جب موبائل پہ اذان کا وقت ہو جائے تب پڑھیں یا حقیقی معنوں میں جب وقت ہو جائے تب پڑھیں؟ دیکھیے جہاں تک زوال کا تعلق ہے، اپنے آنگن میں ایک لکڑی کھڑی کر دیجیے. جب سورج نکلے گا اس کا سایہ جو ہے وہ آگے کی طرف پڑے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ سایہ کم ہوتا جائے گا اور بالکل آخر میں بالکل کم ہونے کے بعد جب سائے میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے دوسری طرف، تو یہ اول زوال ہے. اور اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو مقامی عالم دین سے آپ رجوع کریں اور ان سے معلوم کریں کہ زوال کا صحیح وقت جو ہے وہ کیا ہے اور اسی کے مطابق ہم. عام طور پہ ویسے اگر یہ زوال کا وقت انہیں معلوم ہو جائے تو نماز یہ زوال کے وقت پڑھ سکتی ہیں. جیسے ہی زوال ہوا ویسے ہی نماز ظہر کا وقت ہو گیا. اب وہ موبائل بجے یا نہ بجے اس سے کوئی بحث نہیں. جی ٹھیک ہے. تو نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیجئے. موبائل آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی بند بھی ہو سکتا ہے، آف بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ صرف موبائل کا انتظار کریں تو ممکن ہے کہ اذان ہی نہ ہو. میرے خیال سے اگر مقامی عالم دین سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر. آپ چونکہ ناگپور کا مسئلہ ہے تو وہاں آپ علماء سے دریافت کریں، وہ جو وقت آپ کو بتا دیں
اسی وقت کو آپ اول وقت سمجھیں، اور اول وقت کی فضیلت حاصل کرنا ہے تو آپ اس وقت پڑھیں، ویسے آپ جب چاہیے پڑھ سکتی ہیں نماز۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کیا لپس کا موومنٹ ضروری ہے، یا ہم منہ بند رکھیں اور آنکھوں سے دیکھ کر کے تلاوت کریں تو کیا تلاوت ہو جائے گی؟ یہ اخبار پڑھنا ہوا، تلاوت نہیں ہے۔ یہ تلاوت اسی وقت ہوتی ہے جب ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، زبان اپنا کام کرتی ہے اور آواز باہر آتی ہے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ بقیہ اگر ہم خالی نگاہوں سے سطریں دیکھ رہے ہیں جی اسے مطالعہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک، تو آپ نے سوال پوچھا تھا، اس میں قرآن مجید کو دیکھ کر کے اور غور کے ساتھ کر کے پڑھنا ضروری ہے، صرف آنکھیں پھیرنا ضروری نہیں۔ ناظرین آپ کال کریں، ہم آپ کے کال کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی آواز بھی ہم تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ، اور جو سوالات آئے ہیں مولانا تک پیش کر رہے ہیں، مولانا جواب دے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، لہذا آپ کال کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور ہمیں بھی احساس دلاتے رہیے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو ہمیں بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ لوگ کال نہیں کرتے، تو ہماری گزارش ہے ان سے کہ آپ بھی تو کال کیجئے تاکہ ہمیں واقعی احساس ہو سکے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فون کیجئے، بیٹے کے ذریعے فون کروائیے، بچوں کے ذریعے فون کروائیے، اہلیہ کے ذریعے فون کروائیے، کسی نہ کسی کا گھر سے فون آنا چاہیے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب میرا نام سید نیاز حسین ہے، جی بھائی قلعے سے بول رہا ہوں میں۔ جی سر میں نے صبح میں سحری کی ہے، جی اور سحری کا وقت ختم ہونے کے مشکل سے 10 منٹ کے بعد میں مجھے سر یعنی ڈکار آئی ہے، تو ڈکار میں ایسا لگا کہ اسے گلے تک کچھ آ گیا، جی اور مطلب ایسا نہیں کہ میں نے اسے زبردستی نکلا ہے، تو اپنے آپ ایسے مطلب ریورس بھی ہو گیا اندر۔ جی ایسے میں مطلب میرا روزہ صحیح ہے؟ بہتر ہے جناب، اور کوئی سوال؟ بس الحمدللہ بہتر ہے، انشاءاللہ مولانا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ یہ اگلا سوال ہے حضور ہمارا، ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوال آپ کرتے ہیں۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ جو رمضان ابھی شروع ہوا ہے تو جو 15 تاریخ کو ہم دعائے مدیر پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ممبئی سے۔ چلیے ٹھیک خدا ہے، حافظ۔ خدا حافظ۔ دانت میں تکلیف ہو رہی تھی اور روزے سے بھی تھے، تو کیا حالت صوم میں دانت میں دوا لگائی جا سکتی؟ بشرطے کہ وہ حلق کے نیچے نہ جائے، یعنی اتنی مقدار میں ہو کہ وہ دانت تک پہنچے اور دانت کی تکلیف دور بھی ہو جائے، اور وہ دوا کا حصہ یا لعاب، وہ دوا میں اگر لعاب میں مکس ہو گیا وہ لعاب بھی نہیں لے سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ یعنی اس کو تھوک دے۔ تو دعا کا کوئی بھی حصہ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے دوا جی کا۔ ٹھیک ہے، ہلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ارے ہمارا سوال یہ ہے کہ نا ہم قرآن شریف جیسے پڑھ رہے ہیں تو تیز آواز سے پڑھو تو حلق سوکھنے لگتا ہے، تو مطلب جیسے ہوٹ ہل رہے ہیں ایسے پڑھ سکتے ہیں؟
और दूसरा एक सवाल ये है कि जो नमाज मग़फ़िरत पढ़ते हैं तो उसमें एक हमने तो सुना है कि एक बार अलम और 7 बार कुल अल्लाह पढ़ते हैं, तो भी नमाज मग़फ़िरत होती है, और एक जो जुमेरात को पढ़ी जाती है मरहूमीन के लिए, तो रोज कौन सी पढ़ना चाहिए, मतलब 7 बार कुल अल्लाह वाली या जो नमाज मग़फ़िरत वाली है वो? और जो है हम अपने हमारे शौहर गुजर चुके हैं, 3 साल होने वाले हैं, तो उनके लिए मतलब नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें मतलब क्या सूरह पढ़ना चाहिए जिससे उनको ज्यादा सवाब पहुंचे, और क्या चीज करना चाहिए जिससे उनको ज्यादा हो? 3 सवाल हैं, आप जवाब दिए। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? ये भाई तल्ला से। बेहतर है, जवाब देते हैं। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी हुजूर, हमने गलती से गुस्से में कसम खा ली माह मुबारक में, और रोजे से भी थे, अब क्या करना चाहिए? देखिए, खाने पीने से तो रोजा बातिल हो जाता है, लेकिन कसम एक ऐसी चीज है जिसके खाने से रोजा बातिल नहीं होता है। और जहां तक इन्होंने खुद ये कहा कि गुस्से से कसम खाई है, तो गुस्से से कसम खाने को शरीयत ने वैलिड नहीं माना है। शरीयत में गुस्सा ही जायज नहीं है। नहीं, गुस्सा जायज है, अलबत्ता मौके के ऊपर गुस्सा हो, जहाँ इस्लाम की तौहीन हो रही हो, जहाँ वाजिबात को तर्क किया जा रहा है, जहाँ मुहर्रमात अंजाम दिए जा रहे हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ गुस्सा वाजिब है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उमरा से सवाल है कि बचपन से हमारी आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं निकलती है, जबान भी लड़खड़ाती है। ऐसे में हम कुरान मजीद की जब तिलावत करते हैं तो लफ्ज़ें बराबर नहीं अदा हो पाती, तो हम क्या करें? जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ें। जैसे पढ़ सकते हैं और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते रहिए, जी। बेहतर है। एक सवाल और है, नमाज में कितना पर्दा जरूरी है खवातीन के लिए? औरतें जब नमाज पढ़ें तो कितना पर्दा उनके ऊपर जरूरी? चेहरे की जो गोलाई है वो, और हाथों के हथेलियां, इनके अलावा पूरा बदन बंद होना चाहिए। पैर में मोजा भी जरूरी है? अगर नामहरम है तो वो भी जरूरी है। ठीक। भाई कला से सवाल है, हमने सैर खाई, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद डिकार आ गई, डिकार में कुछ टुकड़ा हल्क के अंदर आया और फिर खुद ही वापस भी चला गया अंदर। अब उसके बाद वो बस वो पेश में है कि हमारे रोजा हुआ कि नहीं। हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाए, अगर मुंह में आए और महसूस हो तो थूक देना चाहिए। हाँ, अगर मुंह में आए और ये निगल जाए तो फिर कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। जानबूझ के। लेकिन अगर लेकिन चूंकि हलक तक आया और मुंह में आने से पहले ही वापस चला गया और सब कुछ गैर इख्तियारी सूरत में हुआ है, लिहाजा इनके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो मेरी मम्मी ने आपको मुझे फोन करने बोला है जी 20 इयर्स पहले हुई थी। जी मेरी मॉम की शादी 20 इयर्स पहले हुई थी। जी हाँ, तो जो मेहर के पैसे थे वो मेरी डैडी के पास है, पर डैडी ने अब तक दिए नहीं थे और मॉम ने कभी क्लेम नहीं किया। तो अब जब देना है तो डैडी को सिर्फ जो अमाउंट डिसाइड हुई थी वही देनी है या फिर इंटरेस्ट के साथ देनी है? अच्छा, ठीक है जनाब, और कोई सवाल? नहीं, ठीक है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मुंबई से। जी हाँ, बेहतर, खुदा। दुआए मुजीर पढ़ने का हुक्म क्यों है?
तमाम दुआएं, कुरान की तिलावत, मुनाजात, दुआए सहर, ज़ियारतें, ये सब हमसे मुतालबा किया गया है पढ़ने के लिए, इसलिए हम पढ़ते हैं। बस जो हुक्म है हमें उस पर अमल करना है, जी। तू चरा की कोई गुंजाइश नहीं। और ये मुजीर जो है, जी चूंकि जहन्नम से नजात का परवाना है, लिहाजा इसके सिलसिले में एहतमाम बरतना चाहिए। सही। अगला सवाल, कुरान मजीद हम अगर तेज आवाज में पढ़ते हैं तो हलक भी खुश्क होता है और होठ भी खुश्क हो जाते हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं तो फिर नॉर्मली पढ़ लेते हैं, हम क्या करें? मतलब जोर से पढ़ने का ये मतलब नहीं कि चीख चीख के पढ़ा जाए, इतना काफी है कि अपने कानों में अपने पढ़ने की आवाज चली जाए, इतना काफी है। यानी वो कारियाना कुरान की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी। आप कुरान को कुरान की तरह पढ़िए और बस थोड़ी सी आवाज बुलंद रहे ताकि आप पढ़ने वाला भी अपनी आवाज सुन सके। जी। तब फायदा भी हुजूर आपने बयान किया था। जी। थोड़ा सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब अलग और सुनने का सवाब अलग। इंशाअल्लाह। दुआए मगफिरत हम करना चाहते हैं और नमाज मगफिरत हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा? हुजूर एक कॉल आ रही है, ले लें, उसके बाद आप जवाब दें। हेलो। हेलो मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मेरा ये सवाल था। जी हेलो जी, पूछिए सवाल। जी, ये सवाल था कि नमाज़े सब में, हेलो जी जी जी, अब तो नमाज सुबह का वक्त हो गया। नमाज़े सब में जो नमाज़ है उसको कितनी रकत है और उसमें कितने कितने मरहूमीन का नाम लेना है? ठीक है, चलिए और कोई सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि रोजा रख के टूथब्रश जैसे कोलगेट वगैरह कर सकते हैं? ठीक है जनाब, और कोई जी। सवाल? अब आखिरी सवाल ये था कि नमाज़े आमाले सबे कद्र कितनी रकत है और उसे कैसे पढ़नी चाहिए? बस अच्छा जी, बस इतना ही सवाल है। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी, मुंबई से। ठीक, जी ठीक है, खुदा हाफिज़। जी सवाल, कुरान मजीद दुआए मगफिरत जी। का हम्द और 7 बार सूरह तौहीद है। देखिए, अगर वालिदैन के लिए कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो हदिया वालिदैन नमाज है एक मखसूस तरीके से कि अलहम्द के बाद 10 मरतबा रब्बना इग़फ़िर वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और दूसरी रकअत में अलहम्द के बाद 10 मरतबा रब्बि इग़फ़िर वली वालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और 10 मरतबा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और अगर वालिदैन के अलावा चाहे शौहर हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त अहबाब हो, कोई भी हो, अगर उसके लिए हम यानी हदिया करना चाहते हैं नमाज को, तो अलहम्द के बाद एक मरतबा इन्ना अल्लाह पहली रकत में और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद इन्ना अतैना पढ़ें और नियत करें कि मसलन मुझे इस नमाज का सवाब जो है वो फला फला को हदिया किया। इस तरीके से नमाज मगफिरत अदा की जा सकती है। शौहर गुजर चुके हैं, उनके लिए हम सारे सवाब करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम सारे सवाब करना चाहते हैं, उसका क्या हम तरीका इख्तियार करें? डेली ये नमाज पढ़े ना, मगरिब और इशा के बीच में हदिया मैयत और इन्ना अतैना के साथ। जी, और जितना मुमकिन है उनके लिए कार्य खैर करें, सदका दें, उनकी तरफ से सलवात पढ़ें और जो भी मुमकिन कार्य खैर है वो अंजाम दें।
جو بھی عمل انجام دے اس میں ان کے طرف سے ادا کریں، اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور خود انہیں پڑھنے والے کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ نماز شب کس طرح سے ہم پڑھیں اور اس میں کتنے لوگوں کا نام لیں؟ 40 آدمیوں کا نام اس کو کہتے ہیں کہ عام طور پر زندہ مردہ لیا جا سکتا ہے، اس میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ 40 جو ہے بطور مثال ہے۔ اور نماز شب کا طریقہ وہی 8 رکعت آپ نماز جی، 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز نافلہ شب کے عنوان سے پڑھیں، 2 رکعت نماز شفا کے عنوان سے، 1 رکعت نماز وتر کے عنوان سے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ نہ پانی نہ پیسٹ حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے، اور ان کو وہ بھی بتا دیا جائے کہ جب کلی کریں تو 3 مرتبہ منہ میں جو پانی موجود ہے اس کو جمع کر کے تھوک دے، تاکہ پانی جو ہے وہ حلق کے نیچے رطوبت کے ساتھ نہ جانے پائے۔ جی، تو آپ برش بھی کر سکتے ہیں اور منجن بھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ قاعدے سے آپ کلی کر لیجئے، اس کے بعد منہ کو صاف کر لیجئے۔ جب منہ صاف ہو جائے تو جتنا پانی ہے اس کو سمیٹ کر کے 3 بار تھوک دیجئے تاکہ یقینی طور پر پانی باہر نکل جائے۔ اب تو بازار دعا وہ اگر چلا جائے تو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ابھی عید کی نماز میں گھر سے پڑھا ہوں، وہ آپ کیا پڑھنا مجھے بتا دیے۔ کون سی نماز؟ عید کی نماز ابھی مطلب مسجد بنے ابھی گھر سے پڑھنا لگ جائے، عید کے بعد ابھی کیا پڑھنا ہے مجھے بتا دیے مولانا۔ عید کی نماز ابھی بتا دیں؟ ابھی سب بنے، مسجد سب بنے، آپ گھر سے پڑھنا پڑتا ہے، ابھی کیا پڑھنا پڑتا ہے مجھے بتا دیے۔ ابھی عید تو آنے دیجیے، جب عید آئے گی تو عید کی نماز بتا دیں۔ ہاں مسجد پڑھاتے بند ہے، بالکل مسجد بند ہے، مگر ابھی جو نمازیں ہیں وہ آپ پڑھتے رہیے، جب عید کی شب آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ جی جی صحیح ہے، تو اللہ رمضان کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ خدا اعمال شب قدر میں نماز کتنی رکعت ہے اور اعمال کیسے بجا لانا؟ دیکھیے، اعمال شب قدر کا جب آپ پیج کھولیں گے اس میں مختلف نمازیں ہیں۔ 100 رکعت نماز مستحب نمازیں ہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ قضا نمازیں پڑھ لے تو 102 رکعت نماز جو ہے وہ قضا کی نیت سے پڑھتا ہے، یا پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز جو ہے نماز شب قدر ہے۔ آپ مفاتیح اٹھائیے اور شب قدر کے اعمال میں دیکھیے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اسے پڑھ لیجیے۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، نماز بیٹیاں بھی پڑھ سکتی؟ ہدیہ والدین، ہاں ٹھیک، اور بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو ساتھ میں بیٹیاں بھی پڑھ سکتی، بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں بھی پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بہتر، ابھی جواب دیتے ہیں مولانا۔ حضور، نماز ہدیہ والدین صرف بیٹوں پر واجب ہے یا بیٹیوں پر بھی واجب ہے؟ دیکھیے، واجب تو دونوں پر نہیں ہے، لیکن پڑھنا سب کو چاہیے۔ بیٹوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بیٹیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ بالکل، یعنی جن کے والدین ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ہدیہ بھیجیں، اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 2 رکعت نماز ہے اور اس کو حتماً پڑھنا چاہیے۔
اور عادت ڈال لیں, روزانہ ہدیہ کریں, اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. بلکہ والدین کی زندگی میں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ مرنے کے بعد بھول نہ جائیں. واہ, زندگی میں بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل, جیسے آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں والدین کی طرف سے, ہاں یا کوئی مستحب امر انجام دیتے ہیں. البتہ واجب کام جو ہے والدین کا, جیسے ان کی قضا نماز جو ہے وہ ان کی زندگی میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے, لیکن مستحبی کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو مولانا نے عرض کیا کہ یقیناً بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں, بیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مولانا نے ایک بات اور بتائی کہ آپ یہ عمل زندگی میں بھی کر سکتے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ اگر زندگی میں شروع کر دیں گے تو مرنے کے بعد پھر آپ فراموش نہیں کر سکیں گے. آپ کے ذہن میں رہے گا کہ یہ عمل ہم انجام دیتے تھے اور اب تو مزید انجام دینا ہے. اور اس میں مولانا نے جیسا کہ عرض کیا کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے, آپ انجام دیں. البتہ واجب نمازیں اگر والدین حیات ہیں تو نہیں پڑھی جا سکتی, والدین کے جانے کے بعد ہی ان کی قضا ادا کی جا سکتی. بہت شکریہ حضور, ہمارا وقت ہو گیا تمام. چاہتے ہیں کہ اب آپ ناظرین کے لیے دعا فرما دیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لك حجة حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تجھے واسطہ ہے تیری آخری حجت کا اپنی آخری حجت کے حضور میں حاضر فرما. ہم سب کو ان کے غلاموں, ان کے نوکروں اور ان کے سپاہیوں میں شمار فرما. مالک, ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارا امام ہم سے راضی و خوش ہو جائے. مالک, اس مہینے میں تلاوت قرآن, روزہ, مناجات, نمازیں اور کارہائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا, یہ موذی مرض پوری انسانیت کے لیے تہدید اور چیلنج ہے. مالک, جلد سے جلد اسے ختم فرما تاکہ ہم مسجدوں میں اور عزاخانوں میں معمول کے مطابق اپنے مراسم انجام دے سکیں. جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان سب کے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جزاک اللہ. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اب ہم کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے شام کو 5 بجے. اس وقت تک ہمیں اجازت دے دیجیے. البتہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ روزانہ جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے, آج شب میں 8 بجے ٹھیک لکھنؤ سے حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید سمیع الحسین صاحب کا مجلس کو خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس مجلس کو ضرور سماعت کریں. آئیے ایک بار پھر مل جل کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. مرحومین کے اسماء ہم لیتے ہیں. مرحوم سید امیر حسن ابن قاسم حسین, مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین, مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن, مرحوم سید عبد الحسن ابن امیر حسن, مرحوم سید علم الحسن ابن امیر حسن, مرحومہ سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن, سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن, سید اقبال حسین ابن ادوار حسین, سید اختر حسین ابن حمید حسین, اور مرحوم مغفور ثاقب حسن ابن اختر حسن رضوی اور عابد حسن فرما دے. اسی کے ساتھ نصیر اعظم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.